دنیا میں وہ چیز دکھاؤں گا جو آپ نے صرف قصے کہانیوں میں ہی سنی ہے۔ اور ساشے بیگ میں فرعون ہماری جن غریبوں نے آپ کے ساتھ تپڑ کنیری ہچکڑکنی گڑگڑ گلا کیا ہے نا، وہ غریب نہیں صحیح تھا، باقی غریب صحیح ہوتے ہیں۔ گندی نالی کے غلیظ ترین قطرے کی پیدا اور اپنے نبی کی امت کے اندر غریبوں کو پیدا کر کے بے غیرتوں کو پیدا کر رہا ہے۔ میں تیری پھٹی لاؤں گا، میں تینوں چھڑ کے رکھ دیا تھا مگر دوبارہ مجھے اگر ایسی ویڈیو نظر آ گئی نا کہیں پہ، تمہیں کیڑے پڑیں گے، تمہیں کیڑے پڑیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خلیل ظفر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں فن ملک۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو اس دنیا میں وہ چیز دکھاؤں گا جو آپ نے صرف قصے کہانیوں میں ہی سنی ہے، جبکہ وہ آپ نے لائیو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرعون کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں آج آپ کو دکھاؤں گا فرعون، آج کی دنیا کا ایک منی سائز فرعون جو ساشے بیگ میں دستیاب ہے۔ تو یہ ہے وہ فرعون جو آپ اب اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ فرعون کیسا ہوگا۔ فرعون اس سے تو کہیں گنا زیادہ بدکار، بدبخت اور بے شرم، بے حیا، بدتمیز، بے زبان، بے لگام اور جتنے بھی سارے صیغے ملا کے ہم استعمال کر لیں، وہ سب چیزوں کو کراس کر دیتا تھا۔ یہ تھا فرعون۔ تو یہ جی منی سائز فرعون اویلیبل ہے اب مارکیٹ میں۔ اپنے آپ بھی سم ٹائم اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ شاید اس کو ایک فنی کریکٹر کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت میں ایک منی سائز فرعون، نمرود، شداد، حمان اور قارون، جو بھی سارے ملا کے جتنے بھی آپ نے نامور، طاقتور، دولت کے شدائی، دولت کے نشے میں چور اور دولت کے گھمنڈ میں اپنے آپ کو خدا ماننے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، ان کا ایک چھوٹا سا نمونہ، ان کا ایک چھوٹا سا ساشے بیگ میں فرعون، حمان، نمرود، قارون اور شداد اویلیبل ہے۔ آپ اس کو اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں آپ دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں بھائی۔ غریبی عیب ہے، غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے۔ اگر غریبی اتنی ہی بری چیز ہوتی اور امیری یا دولت، دنیائی مال و دولت اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے میسج بھیجا تھا فرشتے کے ذریعے کہ جائیں آپ یہ جا کے تو فرمائیں کہ یہ مکہ میں دو پہاڑ تھے کہ ان دو پہاڑوں کو اگر آپ کہیں تو یہ سونے کے ہو جائیں، اور یہ سونے کے ہو گئے، جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دولت اچھی چیز نہیں ہے۔ دولت مند لوگ سارے برے نہیں ہوتے، مگر کچھ دولت مند ایسے ہوتے ہیں جو فرعون بن جاتے ہیں۔ دیکھیں دولت پہ ناز کرنے والے اتنے بڑے نام گزرے دنیا میں، انہوں نے 70 اونٹوں پہ ان کے صرف خزانوں کی چابیاں جایا کرتی تھی۔ جب ان کو اللہ پاک نے غرق کیا تو سارے خزانے سمیت اس کی ساری دولت، دن دولت اس کے سر پہ ماری، اس کو دولت سمیت زمین میں غرق کر دیا۔ تو یہ دولت، اس پہ ناز کرتے ہو یار، خدا کا خوف کرو۔ اور یہ ساتھ میں یہ کیا فرما رہا ہے بھائی، یہ سنیں ذرا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ غریبوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عورتوں کی لاش کو نکال کے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ جی تو سنا ہے یہ ہے۔ تو یہ غریبوں کا کتا اصل میں کیا کہہ رہا ہے کہ غریب قبروں سے نکال کے زنا کرتے ہیں، اور اصل میں اس بھائی کے ساتھ کسی غریب نے بے غیرتی کی ہے۔ بے غیرتی اس حد تک کی ہے کہ اس کو تب سے غریبوں سے نفرت ہو گئی، اور یہ غریبوں کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے، اور تب سے یہ غریبوں کے بارے میں ایسی پھوٹ پٹاخ باتیں اور ایک مکمل منظم تحریک چلائی ہوئی ہے بھائی نے کہ غریب اچھے نہیں ہوتے۔ اور بھائی جن غریبوں نے آپ کے ساتھ تپڑ کنیری ہچکڑکنی گڑگڑ گلا کیا ہے نا، وہ غریب نہیں صحیح تھا، باقی غریب صحیح ہوتے ہیں۔ سارے غریب غلط نہیں ہوتے۔ آپ ان غریبوں کی وجہ سے آپ نے گڑگڑ گلا کروایا کوئی 2 3 4 غریبوں سے، مگر آپ سارے غریبوں کو ہی غلط کہہ رہے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے غریبوں۔ اچھا دوسری بات، یہ تو ہو گئی نا بات جو کرنے والی تھی۔ اصل میں
دوسری بات اس نے جو کی ہے وہ تو بہت ہی گھٹیا اور گری ہوئی بات ہے کہ یہ سنیں آپ ذرا. اس لیے تو اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے کہ تمہارے پاس، اللہ کو پتہ ہے تم بے غیرت ہو، یو آر بے غیرت. یہ بغیرت اور گھٹیا ترین انسان، جبل ترین انسان کہہ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ غریب بغیرت ہوتے. پاگل کے بچے، گھٹیا، وہ گندی نالی کے گندے کیڑے، وہ گندی نالی کے غلیظ ترین کچرے کی پیداوار، تو کیا بکواس کر رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ غریب بغیرت ہوتے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں. اگر غریب بغیرت ہوتے ہیں تو کیا وہ ایسا اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ غریبوں کو پیدا ہی نہ کرتا؟ سارے لوگ غریبوں کی ماؤں کو بانجھ کر دیتا اور امیروں کی ماؤں کو ڈھیروں لگا دیتا کہ وہ بغیرت نہیں ہوں گے. اور اپنے نبی کی امت کے اندر غریبوں کو پیدا کر کے بے غیرتوں کو پیدا کر رہا ہے. بے غیرت، گھٹیا، گندی نالی کے گندے کیڑے، وہ کوئی مجموعی پیداوار تو بالکل بھی سوچتا نہیں ہے بات کرتے وقت. شرم آنی چاہیے تجھے بے غیرت انسان. میں تیری پھٹی لاؤں گا تو تینوں پتہ لگے گا. میں تینوں چھل کے رکھ دیا تھا یہ اپترا. اور یہ ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے. حج پیسے سے ہے، زکوٰۃ پیسے سے ہے، روزہ پیسے سے ہے، نماز پیسے سے. اور جاہل کہیں کے، حج کا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ امیر کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کا آپ کہہ سکتے ہو. روزے کے ساتھ غریبی کا امیری کا کیا لین دین، اور نماز کے ساتھ کیا لین دین. آپ تو فرعون کے بھی پیشاب کے قطرے کی طرح غلیظ انسان ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے وقت. آپ کو بالکل بھی کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. بے غیرت گھٹیا انسان، اپنے آپ کو سدھارو اور خدا سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو کہ آپ نے یہ بہت غلط بات کر دی. آپ کو اس کا جو ہے کفارہ ادا کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ غفور الرحیم ہے، آپ کو انشاءاللہ معاف کرے گا، بخشے گا. اور لوگوں کے بارے میں اپنی سوچ کو صحیح کرو، لوگوں کے بارے میں اپنے آپ کو، اپنا مائنڈ کلیئر کرو. یہ بات بالکل دوبارہ کبھی نہ کرنا کسی سے. اب تو میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، میں اب تو وارن کر رہا ہوں. مگر دوبارہ مجھے اگر ایسی ویڈیو نظر آ گئی نا کہیں پہ، تو میں نے ایسی چترول کرنی ہے، ایسی چترول کرنی ہے، ایسا چھلوں گا نا تمہیں. تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی جب تک تمہاری دولت کا آخری ایک ٹکا تک ختم نہیں نہ ہو جاتا. تب تک تیری پشتوں کو میں ذلیل و خوار کروں گا. پھر تجھے پتہ چلے کہ تو کیا گھٹیا پن دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو باز آ اپنی باتوں سے. مطلب میں بہت پیڑا ہوں غصے کا. اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس بغیرت کو ایکسپوز کریں. اس کو نہ دیکھیں یار. یہ آپ کے ایمان کو، آپ کے ذہن کو کمزور کر کے یہ ایک منظم تحریک چلا کے غریب لوگوں کے بارے میں ایک گھٹیا سوچ پیدا کر رہا ہے لوگوں کے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کو اس کے اندر خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. اور کیونکہ 2 چیزیں جو ہے نا انسان کو ہمیشہ ساری زندگی میں ڈھونڈتی ہیں اور ڈھونڈتی رہتی ہیں جب تک اس کو مل نہیں جاتی. ایک رزق اور دوسرا موت. اور رزق کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا. تو آپ کی قسمت میں اگر اللہ نے کوئی مال و دولت کر دی ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھو. انسان کو اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے. اور یہ چیزیں آنے جانے والی چیز ہیں، یہ ہمیشہ اسٹے نہیں کرتی. یہاں پہ بڑے بڑے سکندر بھی گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، فرعون، نمرود، قارون، حمان، شداد، سب غرق ہو گئے. اگر باقی نام رہا تو ان کا رہا جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کی خوشنودی میں خوش رہے. چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ کوئی سوداگر ہو، چاہے وہ کوئی مزدور ہو. انہوں نے اپنا نام بنایا تو قیامت تک اب ان کا نام رہے گا. مگر ان کو اگر فرعون، نمرود کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو قیامت تک لعنتیں پڑتی رہیں گی. اور اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تمہیں بھی ساری زندگی اور زندگی کے بعد قیامت تک لعنتیں پڑیں گی. تمہیں کیڑے پڑیں گے، تمہیں کیڑے پڑیں گے. اللہ حافظ.